السلام علیکم، ویلکم ہے دوستو آپ کا میرے چینل فروٹس فوبیا میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو سردیوں کے شروع ہوتے ہی ایک پھل بہت زیادہ نظر آنے لگتا ہے جسے جاپانی پھل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اردو میں اسے املوک کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ چین سے تعلق رکھنے والا پھل ہے۔ اس کی کاشت ہزاروں سالوں سے ہو رہی ہے۔ دنیا بھر میں اس کی مختلف اقسام کو اگایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسے جاپانی پھل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپانی پھل میں اس کی ایک قسم بہت زیادہ مقبولیت رکھتی ہے، اس لیے اسے دنیا بھر میں اگایا جاتا ہے اور جاپانی پھل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پکا ہوا پھل میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ یہ صرف مزیدار ہی نہیں بلکہ اس میں نیوٹریشن یا غذائی اجزاء بہت زیادہ ہیں جو متعدد طریقوں سے صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس بے مثال نعمت کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اس پھل سے ہم بہت سی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اس کا مزاج گرم ہوتا ہے، اس لیے اسے اطمینان کے ساتھ کھائیں۔ یہ ٹماٹر کی طرح گول شکل والا پھل ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس پھل میں موجود مختلف اجزاء کا امتزاج دل کی صحت کے لیے مثالی مانا جاتا ہے۔ شوگر اور فائبر کی بہت زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے بلڈ شوگر اور کولیسٹرول کی سطح میں بہت زیادہ کمی لاتا ہے۔ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول میں لاتا ہے۔ یہ پیٹ کے السر کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ اس سے ہم اپنے جسم میں بہت زیادہ توانائی محسوس کرتے ہیں۔ پیٹ کے السر اور آنتوں کی کینسر کی بیماری سے بھی بچاتا ہے۔ اس کا روزانہ استعمال ہمیں اپینڈکس جیسی بیماری سے بھی بچا کے رکھتا ہے۔ اگر اس کو استعمال روزانہ کریں تو ہم ہمیشہ کے لیے اپینڈکس کی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ آنتوں کا ورم جتنی جلدی یہ ٹھیک کرتا ہے شاید ہی کوئی اور پھل کر سکتا ہو۔ یہ ایک قبض کشا پھل ہے۔ اس کے استعمال سے ہم پرانی سے پرانی قبض سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ جاپانی پھل کے چھلکے میں ایک بہت بڑا جادو چھپا ہوا ہے جو مرد و خواتین کو عمر کے اثرات سے بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے چھلکے میں فائٹو کیمیکل جلد پر ہونے والی بڑھتی عمر کے اثرات سے بچاتا ہے، جبکہ اس میں موجود فائبر ہاضمہ بھی بہتر بناتے ہیں۔ اس کو کھانے کے ساتھ ساتھ اگر اس کا گودا ہم اپنے چہرے اور ہاتھوں اور پاؤں پر ملیں تو اس کا بھی آپ کو فوری رزلٹ کچھ ہی دن میں نظر آنے لگ جائے گا۔ آپ کی جلد چمکدار اور خوبصورت ہو جائے گی۔ اسے اینٹی ایجنگ پھل بھی مانا جاتا ہے اور اس کے اندر شکر اور فریکٹوز کی زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے یہ ذہنی دباؤ کو بھی اور سٹریس کو بھی ختم کرتا ہے۔ پریگنینسی کے دوران جسم سے فالتو مادوں کو ختم کرنے میں فائدہ مند ہے۔ نیند کی کمی پریگنینسی کے دوران پوری ہوتی ہے۔ ذیابیطس ہونے سے بچ سکتے ہیں اور اگر اسے ہم روز کھائیں تو اس سے ہم بچے کی گروتھ میں بھی بہت زیادہ فائدہ دیکھ سکتے ہیں۔ پریگنینسی کے دوران گردوں میں پتھری ہو تو بھی اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا کر بچوں کو دیں تو بچے بھی بہت خوشی سے کھانا پسند کرتے ہیں۔ جاپانی پھل میں وٹامن اے اور اینٹی آکسیڈنٹ وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو کہ ہماری بینائی کے لیے بہت مفید ہیں۔ وٹامن اے اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس آنکھوں کے پٹھوں کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ اس کے کھانے سے ہم اپنے جسم کی سستی کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اس میں فیٹ بالکل نہیں پایا جاتا۔ اس میں بہت زیادہ رچ کیلوریز ہیں۔ اس میں وٹامن اے بہت وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ وٹامن سی بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ بلڈ کوٹنگ کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں میگنیشیم کی بہت زیادہ بھرپور مقدار ہوتی ہے، اس لیے فوراً انرجی ملتی ہے۔ میگنیشیم آپ کے پٹھوں اور ذہن کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ پھل بخار کو کم کرتا ہے۔ یہ پھل برین ٹیومر کے خطرات کو بھی ختم کرتا ہے۔ اس سے ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ جلد اور نظر کے لیے بالوں کی نشو و نما میں مدد دیتا ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔